نجات عطا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا اے اہل ایمان، اس رات میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا، جن پہ اللہ نظر کرم نہیں فرماتا، جن پہ اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا، حالانکہ رحمت والی رات ہے، نجات والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، لیکن فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، مغفرت سے محروم رہیں گے، نجات سے محروم رہیں گے، انہیں نہ معافی ملے گی، نہ اللہ ان کے گناہ کو معاف کرے گا۔ نشاندہی بھی فرمائی اپنے آپ کو بچانا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا مشرک آدمی جو شرک کرنے والا ہوگا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کیا، اللہ کے تصرفات میں کسی اور کا اختیار سمجھا۔ فرمایا مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، مشرک پر رحمت نازل نہیں کرتا۔ پہلی چیز آپ نے مشرک کا ذکر کیا، دوسری چیز بڑی فکر والی جس میں اچھے بھلے مسلمان وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، لیکن اس گناہ کے اندر ملوث ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر جو اپنی ماں کی نافرمانی کرنے والا، ماں کو ناراض کرنے والا، اپنے باپ کو ناراض کرنے والا، فرمایا اتنی بڑی رات کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، بخشش سے محروم رہے گا۔ کیوں؟ جس ماں نے پیدا کیا جب اس کا حق ادا نہ کیا، جس ماں نے دودھ پلایا اس ماں کا حق ادا نہ کیا، جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، 3 سال تک اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھ کے کھلایا، گود میں بٹھا کر پلایا، اپنی گود میں سہارا دیا، اپنے بازو میں سلاتی رہی، جو ماں اس کی وجہ سے پریشان رہی، اولاد کی وجہ سے جو ماں تڑپتی رہی، اولاد کی فکر میں جو ماں ہر سال مبتلا رہی، فرمایا جس نے ماں کی نافرمانی کی، جس نے باپ کو ناراض کیا، اتنی بڑی رات کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، بخشش سے محروم رہے گا۔ جو ماں کا نہ ہوا وہ کبھی اللہ کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ کبھی اللہ کا پیارا نہیں ہوگا۔ اللہ کا پیارا بننے کے لیے ماں کا پیارا بننا ضروری ہے، باپ کا لاڈلا بننا ضروری ہے۔ جو اپنے ماں کے قریب ہو گیا اللہ کی رحمت کے قریب ہوا، جو اپنے والد کے قریب ہوا اللہ کے قریب ہو گیا۔ فرمایا میرے صحابہ جن 7 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ان میں ماں باپ کا نافرمان کبھی نجات نہیں پا سکے گا، کبھی مغفرت نہیں پا سکے گا۔ ہاں اپنی ماں سے معافی مانگے، اپنے باپ سے معافی مانگے، اپنی خطا کا اقرار کرے، اپنی ماں کو راضی کرے، اپنے باپ کو راضی کرے، ادھر سے ماں راضی ہوگی، ادھر سے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہی بتایا ماں باپ نافرمان کبھی نہیں پا سکتا اللہ کو، اور جو ماں کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے، جو باپ کا نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں ہونے کا مطلب کیا کہ اللہ کا محبوب نہیں ہے وہ، جو اپنی ماں کا محبوب نہیں وہ اللہ کا محبوب بھی نہیں ہے، نہ وہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان اس رات بھی بخشش نہیں پا سکتا، جبکہ بخشش کتنی بڑی ہے، کتنا اللہ معاف کرتا ہے کہ جتنے جانور کے جسم پر بال ہیں اور پورا ریوڑ ذکر کیا، اتنی بڑی تعداد میں اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ معافی مانگ لو، جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو۔ اس نعمت کا پتہ تب چلتا ہے کہ بندہ جب گھر کے صحن میں داخل کرتا ہے اور ماں داخل ہوتا ہے اور ماں کی چارپائی خالی نظر آتی ہے۔ جب تک وہ چارپائی پہ بیٹھی رہی قدر نہ ہوئی، پتہ نہیں چلا کتنی بڑی رحمت میرے گھر پہ بیٹھی ہے، کتنا بڑا نجات کا سبب میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔
اللہ کی رحمت کو جو میری طرف کھینچتا ہے وہ میرے گھر کے چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اگلے سفر پہ روانہ ہوتی ہے، اور جب یہ بوڑھا ہوتا ہے، جب اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی کرتی ہے، پھر اسے ماں کے وہ آنسو یاد آتے ہیں۔ نہیں معاف کرتا اللہ۔ جن کے چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے لیے استغفار کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبروں میں سے کسی ایک کی قبر پہ جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس بیٹے کو فرما برداروں میں شامل فرما دے گا۔ یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے ایک راستہ دیا ہوا ابھی بھی، جن کے چلے گئے ان کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، ان کے جانے کے بعد کم از کم ان کو یاد رکھو۔ تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ جلدی جلدی آپ نمبر یاد کر لیں۔ مشرک معافی نہیں ہوتی اس رات میں، ماں کے نافرمان کو معافی نہیں ہوتی اس رات، قتل کرنے والے قاتل کی بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ قاتل آدمی، قتل بڑا جرم ہے، اب ہر طرف دیکھو وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو قاتل آدمی، قرآن کا وعدہ ہے خالدین فیہا ابدا، قاتل ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، کیونکہ جان اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اس نے اس جان کو ضائع کہ اللہ معاف نہیں کرتا، قاتل معاف نہیں ہوتا۔ نمبر 4 فرمایا بدکاری کرنے والا، اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اس کی معافی کو اس رات بھی، شب برات والی رات بھی اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ نمبر 5 فرمایا اپنے دل میں جو کینہ بغض رکھنے والا انسان اس رات بھی اللہ کے رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے بغض رکھتا ہو، اللہ کے بندوں سے نفرت کرتا ہو، اللہ اسے محبت نہیں کرتا۔ کینے اپنے دل کو پاک کرو، کسی کا برا چاہنے سے کیا ہوگا، کیا فائدہ میں؟ حسد کی آگ بھڑک رہی ہے ہر طرف، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بہن بھائیوں میں حسد ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کو ترقی دیکھ کر خوش ہوا کرو، اس کی ترقی پہ آج تم خوش ہوگے، کل اللہ تمہیں بھی ترقی عطا فرما دے گا۔ حسد کرنے سے انسان پیچھے تو جا سکتا، آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا، یہ بات یاد رکھو۔ بڑے دل والا ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے، کینہ رکھنے والا اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرتا۔ فرمایا اپنی شلوار، اپنا پجامہ جو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس رات اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں اس میں؟ ٹخنے سب کے، عورتوں والا حال، یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ ٹخنے ڈھانپنا تو عورتوں کے لیے حکم ہے، بندوں کے لیے تو نہیں ہے۔ میرے آقا پوری زندگی آپ کی شلوار، آپ کا تہمد مبارک پنڈلی پر ہوتا تھا پوری زندگی۔ صحابہ فرماتے ہم نے پوری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ حضرت یوں جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کتنے بڑے صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا تہمد پنڈلی سے نیچے تھا، ٹخنوں میں آ رہا تھا، آپ نے آواز دے کر فرمایا ابو بکر تہمد اوپر کرو۔ اتنے بڑے صحابی کو حکم مل رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی بس تکبر کی میری نیت ہی نہیں ہے، بات ٹھیک ہے نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی نیت تکبر کی ہے، اتنا بڑا صحابی ہے، لیکن آپ پسند نہیں کرتے تھے شلوار ٹخنوں سے نیچو، ہمیشہ اونچی رکھتے تھے۔ اونچی رکھا کرو، درزی کو بھی بتاؤ بھئی میری شلوار میرے ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، اتنی پیمائش ہونی چاہیے۔ کپڑا پہنو نہ کرو، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا طریقہ ہے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور جرم دیکھیں کہ اس رات بھی اللہ اسے معاف نہیں کرتا کہ جس کے اندر یہ جرم موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں فضیلت عطا فرمائے۔ یہ منگل کی رات بن رہی ہے جو آ رہی ہے، منگل، شب برات والی رات منگل کی، اس میں عبادت کریں، خوب اللہ سے مانگیں، بدھ والے دن روزہ رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ سنت پہ